ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش اور آباد ہوں گے۔ ہم نے سورۃ البقرہ سٹارٹ کی تھی اور لاسٹ ٹائم ہم نے پہلی 5 آیتیں، پھر اس کے بعد ہم نے 6 آیتوں سے 12 آیتیں کی تھی۔ آج ہم 13 آیت سے لے کر 20 آیت تک اس کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کریں گے، اس کی تھوڑی سی تفسیر دیکھیں گے۔ آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے، کیونکہ میں اپنی ویڈیو شارٹ بناتی ہوں تاکہ شارٹ ویڈیو ہو تو سب دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں اور یاد کر سکیں۔ شارٹ ویڈیو میں اسی لیے بناتی ہوں، تو 15 سے 20 منٹ کی بات ہوتی ہے، آپ لوگ ڈیلی اپنے لیے نکال لیا کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ڈیلی ویڈیو نہ بنایا کروں تو میں ہفتے میں 3 دن ویڈیو بنا لیا کروں گی، تاکہ آپ ساتھ ساتھ مطلب قرآن مجید کو پڑھ لیں اور اس کی تفسیر یاد کر لیں، ترجمے کے ساتھ اس کو سمجھ لیں۔ اور ایک اور بات آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں، تاکہ جو بھی قرآن مجید کو تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے، ترجمہ تفسیر کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھی اس میں آ جائیں اور سیکھ سکیں، اور اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ، اور میرا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ فرسٹ آف آل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کیا پڑھا تھا۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورۃ البقرہ کی جو پہلی 5 آیتیں ہیں اس میں کتاب ہدایات اور ہر شعبہ سے بالاتر ہونا بیان کرنے کے بعد ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے اس کتاب ہدایات سے پورا فائدہ اٹھایا، جن کو قرآن کی اصطلاح میں مومنین اور متقین کا لقب دیا گیا۔ اور اس کے بعد جو منکر لوگ تھے ان کا ذکر تھا۔ ان میں دو گروہ تھے، ایک وہ جنہوں نے کھل کر مخالفت کی دین اسلام کی، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو کھل کر مخالفت تو نہ کرتے تھے لیکن ان کے دل میں اسلام نہ تھا، اوپر سے کہتے تھے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے لیکن دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ مسلمانوں کے پاس آ کر کہتے تھے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا، اور کافروں کے پاس جا کر کہتے تھے ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم تو ویسی مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ یہ لوگ منافق تھے، ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا ہے، منافق لوگوں کا بھی۔ اور پہلی جو 2 آیتوں میں پہلی جو 2 آیتیں ان میں منافقین کے متعلق فرمایا گیا کہ لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں تھے، بلکہ وہ چال بازی کرتے تھے اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، اور وہ خود سے سوچتے تھے کہ ہم چال بازی کر رہے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے، حالانکہ وہ اپنے آپ کے ساتھ چال بازی کر رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان سے محفوظ رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حالات سب جانتے ہیں، سب پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو، تو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے کہ اس کو دھوکہ دے، نعوذ باللہ۔ تو وہ خود ہی اپنے جال میں پھنسے ہوئے تھے، خود کو ہی دھوکہ دے رہے تھے، ایسے لوگوں کے لیے بیان ہوا ہے۔ اور اب ہم نیکسٹ آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 20 تک ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واہ، اور واہ کا لفظ میں بار بار بتا رہی ہوں، واہ جہاں بھی ہوگا اس کا جو مطلب ہوگا وہ اور ہوگا۔ اذا، جب، اذا کا مطلب بھی جب کے لیے استعمال ہوگا۔ اس میں بہت سے ورڈز ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، آپ کو صرف ایک دفعہ یاد کرنے پڑیں گے، تو آپ کے مطلب ایک دفعہ یاد کر لیں تو باقی مطلب موسٹلی وہی لفظ یوز ہوتے ہیں قرآن مجید میں، بس مطلب کچھ نیو ورڈز ہوں گے جو آپ کو یاد کرنے پڑیں گے۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا، قیلا کہا جائے، لہم ان سے، آمینو ایمان لاؤ، کما جیسے، آمنا ایمان لائے، الناس لوگ،
ناس کہتے ہیں لوگ کو، قالو تو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائے، یہاں پہ الف کے اوپر زبر ہے، یہ مطلب سوالیہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، انؤمنو کیا ہم ایمان لائے، کما جیسے، آمنا ایمان لائے، السفہاء بے وقوف، الا سن لو، الا کا مطلب یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے سن لو، کافروں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں کہ سن لو، انہم بے شک وہ السفہاء بے وقوف، وا اور لیکن لا یعلمون وہ نہیں جانتے، اس کا مطلب ترجمہ بنے گا، اور جب کہا جائے ان سے کہ تم لوگ اس طرح ایمان لاؤ جیسے وہ لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے، مطلب کافر لوگ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ تم لوگ مسلمانوں کی طرح ایمان لاؤ جیسے مسلمان ایمان لائے، انہوں نے ساری باتیں مانی اسلام کی، اس پر مطلب سچے دل سے وہ ایمان لے کر آئے ہیں، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم ان کی طرح ایمان لائیں جو بے وقوف ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سن لو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر وہ نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ واضح طور پر یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ وہ خود ہی بے وقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا وا اور اذا، جب، اذا کا لفظ جہاں بھی آئے گا جب کے لیے استعمال ہوگا، لقو وہ ملتے ہیں، لقو وہ ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، کہتے ہیں، قالو تو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا اور جب، خلو اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، الا کی طرف، شیاطینہم اپنے شیطانوں کو، قالو تو وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما صرف نحن ہم مستہزئون مذاق کرتے ہیں، یہاں پہ بات ہو رہی ہے جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں، مطلب کافروں کے پاس، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ یہاں پہ منافق لوگوں کی ہی بات ہو رہی ہے جو مسلمانوں کے پاس آ کر کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہمارے دل ایمان لے آئے ہیں، ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اور جب حالانکہ ان کے دل جو تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ منافق لوگ تھے، لیکن وہ کہتے تھے دل سے، مطلب دل سے نہیں، وہ مسلمانوں سے کہتے کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ کافروں کے پاس چلے جاتے تھے تو کافروں سے کہتے تھے کہ ہم ایمان نہیں لائے، ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم مذاق اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تو محفوظ رکھا ہوا ہے اس چیز سے۔ اللہ یستعزی مذاق کی سزا دے گا، مطلب جو انہوں نے مذاق کیا تھا ان کی سزا دے گا، بہم ان کو، بہم ان کو، وا اور یمدہم مہلت دے رہا ہے انہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، طغیان کہتے ہیں جو اپنی سرکشی میں بڑھتا ہی جاتا ہے، مطلب گناہ کرتا ہی رہتا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا، اس کے دلوں پر، اس کے کانوں پر مہر لگ جاتی ہے، یا امہون بھٹکتے رہیں، اللہ جو ہے ان کی ہنسی جو ہے جو وہ مذاق کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ان کا بدلہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دے رہا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، مطلب یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے، اور حالانکہ وہ خود کے ساتھ ہی مذاق بنا رہے ہیں، اپنا ہی مذاق بنا رہے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی سرکشی میں بڑھا دیا تاکہ وہ اور گناہ کرتے رہیں، گمان کرتے رہیں، اس لیے اس آیت میں یہ بیان ہوا ہے۔ نیکسٹ، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، اشتروا خرید لی،
الضلالۃ گمراہی بالہدا ہدایت کے بدلے، فما ربحت تو نفع نہ دیا، فما ربحت تو نفع نہ دیا تجارتہم ان کی تجارت نے، وما کانوا اور وہ نہیں تھے مہتدون ہدایت پانے والے۔ مطلب یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا اور یہ لوگ نہیں جانتے، مطلب کہ یہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاق کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور وہ اسی گمان میں سرکشی میں آگے بڑھی جا رہے ہیں اور انہوں نے مطلب ہدایت نہ لی، گمراہی لی، ہدایت کا راستہ اختیار نہ کیا بلکہ گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ تو جو انہوں نے مطلب جو گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہدایت کے بدلے، تو انہیں اس چیز نے کوئی نفع نہ دیا، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ آگے ان کی مثال دی ہے، مثلہم ان کی مثال ایسی ہے، کمثلی جیسے مثال الذی ان لوگوں کی جس نے استوقد جلائی، نارن آگ، نارن کہتے ہیں آگ کو، فلما تو جب اضاءت اس نے روشن کر دیا، ما جو حولہ اس کا ارد گرد، ذہب تو لے لی اللہ نے بنورہم ان کے نور کو، ان کی روشنی کو، اور ترکہم چھوڑ دیا انہیں فی ظلمات تاریکیوں میں، لا یبصرون تاکہ انہیں کچھ دکھائی نہ دے۔ یہاں پہ اگلی آیت میں مثال دی ہے ان لوگوں کی جو منافق لوگ ہیں، جنہوں نے گمراہی کو فوقیت دی ہدایت کے بدلے۔ ان کی مثال یہاں پہ ہے کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور لے لیا، مطلب ان کی جو روشنی ہے وہ لے لی اور انہیں تاریکیوں میں، اندھیرے میں چھوڑ دیا تاکہ انہیں کچھ دکھائی نہ دے۔ سمم کہتے ہیں بہرے کو، بکمن گونگے، امیون آندھے، فہم پس وہ لا یرجعون نہیں لوٹیں گے۔ یہ ان کی طرف ہی، منافق لوگوں کی طرف ہی جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو فوقیت دی، ان کے بارے میں ہی یہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ بہرے، گونگے، آندھے ہیں، پس یہ لوگ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ او یا کصیبن جیسے تیز بارش ہو، کصیبن کہتے ہیں تیز بارش کو، من سے، السماء آسمان سے، فیہ اس میں، ظلمات تاریکیاں ہیں، ورعد رعد کہتے ہیں گرج کو، بجلی جو چمکتی ہے نا اس کی گرج کو کہتے ہیں رعد، اور برقن چمک، یجعلون ڈال رہے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی میں آذانہم اپنے کانوں میں، من سے، الصواعق زوردار کڑک، الصواعق جو بجلی کی کڑک ہوتی ہے نا، یہاں پہ یہ بیان ہوا ہے الصواعق زوردار کڑک، حذر الموت موت کے ڈر سے، اور اللہ اللہ محیط گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو۔ یہاں پہ ایک اور مثال دی، ان کی ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ جیسے آسمان سے اترنے والے بارش کی طرح ہیں، جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے، یہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ یہاں پہ انہی لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی ہے، یکاد قریب ہے، البرق بجلی،
यख्ताफु उच्चक कर ले जाए, यख्ताफु उच्चक कर ले जाए, अब्सारुहुम उनकी निगाहें, कुल्लमा जब कभी, अज़वा रोशनी हुई, अज़वा कहते हैं रोशनी, अज़वा रोशनी हुई, लहम उनके लिए, मशोफी चलने लगे, फीही इसमें, मतलब जब उनके लिए रोशनी होती है तो वो इसमें चलने लगते हैं। वाइज़ा और जब, अज़लमा अंधेरा हुआ, अलैहिम उन पर, कामू खड़े हो गए, वा और, लव अगर, शाआ चाहता, अल्लाहु अल्लाह, लज़हबा जरूर ले जाता, बिसमइहिम उनके कान, वा और, अब्सारिहिम इनकी आँखें, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। यहाँ पर इस आयत में बयान हुआ है कि बिजली यूं मालूम होती है कि उनकी निगाहें उचक कर ले जाएगी। हालत ये है कि जब कुछ रोशनी हुई तो इसमें चलने लगे, और जब इन पर अंधेरा छा गया तो वो खड़े हो जाते हैं, रुक जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो उनके कान, उनकी आंखें, सब कुछ ले जाए। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, इस पे कोई शक नहीं। क्योंकि हमारी जो आंखें हैं, हमारे हाथ पाँव, हमारे कान, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। अगर अल्लाह चाहे तो अपने कुन के लफ्ज़ से सेकंडों में सब कुछ ले सकता है, क्योंकि हमारे पास अपना कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। यहाँ पे ये जो पीछे तक यहाँ तक जो हमने पढ़ा है, स्टार्ट से लेकर उन लोगों का ही जिक्र है जो मुनाफिक थे, काफिर थे, उन्हीं के बारे में अल्लाह ताला इस कुरान में बयान फरमा रहे हैं, जो लोग ईमान नहीं लाए थे, और जो लोग और उनमें से मुनाफिक लोग थे जो ईमान नहीं लाए थे, बल्कि मुसलमानों से कहते थे कि हम ईमान ले आए हैं, हालांकि उनके दिल ईमान नहीं लाए थे। अल्लाह ताला उनके बारे में बता रहे हैं कि वो मतलब उनकी मिसालें दे रहे हैं अल्लाह ताला। तो बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट हम फिर आयत नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई बात समझ ना आए, तफसीर की कुछ भी, जैसा आप कहेंगे मतलब हम वैसा कर लेंगे, कुछ भी समझ ना आए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा मकसद ही यही है कि लोगों को समझ आ जाए कुरान मजीद की तफसीर की। तो आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो मेरा मकसद है पूरा हो जाए और आप लोगों को भी इस चीज़ का इंशाल्लाह ज़रूर सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।